अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अता करदा तौफीक से तर्जुमातुल कुरान की आज हमारी 10वीं क्लास है और ऑनलाइन भी हमारे साथ शरीक शुरका और इस हाल में मौजूद तमाम शुरका को खुशामदीद कहते। स्क्रीन पर देखें, आज के हमारे सबक में शामिल है सबसे पहले हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका। फिर हम गुज़िश्ता सबक का यादा करेंगे, कसीरुल इस्तेमाल अल्फाज को समझेंगे, फेले माजी जो कल हमने पढ़ा था उसको दोहराएंगे और आखिर में कुरान मजीद की आयत का तर्जुमा देखेंगे। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अन अबी हुरैरा था रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन क़रा अशर आयातिन फी लैलतिन लम युक्तब मिनल गाफिलीन। जिसने रात में 10 आयात पढ़ ली उसे गाफिलों में शुमार नहीं किया जाएगा। देखें, अगर इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी रहमत से दूर कर दे, उसकी एक अलामत ये होती है कि उसे गफलत में डाल दिया जाता है। बंदा अगर अपनी गफलत दूर करना चाहे, उसकी खूबसूरत शक्ल या तरीका कार कि बंदा कुरान मजीद की तिलावत को अपना मामूल बनाए। कुरान जैसे जिंदा किताब है, इसी तरह कुरान अपने पढ़ने वाले को भी मुर्दा नहीं रहने देता, उसे भी गफलत से निकाल कर बेदारी में शामिल कर देता है। अब जरा ग्रामर के एतबार से हम इसे हदीस पाक का तर्जुमा देखते हैं। जी बताएं जरा, मन जो कारा, जिसने पढ़ा, अशरा 10 आयात, आयात फी लैला लम युक्तब। कॉलेज के तलबा को बता रहे हैं इसलिए कि उन्हें बेहतर इल्म है। ये मजहूल है और लम के साथ है, लम युक्तब नहीं लिखा जाएगा मिन काफिली। अब आपने देखा कि हम जो तर्जमा करने की स्कीम पढ़ रहे हैं उससे सिर्फ ये नहीं होगा कि अल्लाह ताला के फजल से हम कुरान मजीद की आयत का तर्जमा भी समझना शुरू करेंगे। इंशाअल्लाह ताला उससे आप अरबी का कोई भी इबारत लिखी हुई है तो आप उसे कुछ न कुछ पढ़ लेंगे और समझ लेंगे। ऑनलाइन जरा एक बंदा ऑन कर ले, ये लिंक ऑन करके देखेंगे स्क्रीन शेयर हो रही है, कोई प्रॉब्लम उसमें तो नहीं आ रही। जी आगे बढ़ते हैं और जल्दी से हम पिछला सबक दोहरा लेते हैं। जी पढ़े जरा, बाओ ताओ काफो लामो बाओ मीजो उस अला रुबा इन अदा फी अन अला हत्ता इला। जी हरूफ जारा के बाद तर्जमा देखें जरा, बा ता लाम वाओ, कसम भी है और भी, मिन फी अन अला हत्ता इला अल्लजी अल्लती अल्लजीना हाजा हाउलाए जालिका उलाइका। जी ये बेटा हाल के आखिर से क्यों आवाज आ रही है? जो साहब खड़े हैं वो या तशरीफ रखें या आगे आ जाए, तशरीफ रखें या आगे आ जाए। वाओ फा सुम्मा आओ, उसके बाद हमने जमायर पढ़ी थी, पढ़ चुके हैं, हमें याद है, पढ़ेंगे जरा। हु हुमा हुम, आ हुमा हुम, का हुमा हुम, की हुमा हुम, या फेल माजी भी हमने कल पढ़ लिया था, पढ़े जरा।
نصارا، نصارا، نصرو، نصرا، نصرتا، نصرنی، نصرتا، نصرتما، نصرتم، نصرتی، نصرتما، نصرتن، نصرتو، نصرنا۔ اب یہ ایک اور نئی گردان آج پڑھ لیں، اور یہ کثرت استعمال میں سب سے زیادہ اس کے لفظ استعمال ہوتے ہیں، کالا، کالو اور مختلف الفاظ سب سے زیادہ اس کے استعمال ہوتے ہیں قرآن پاک میں۔ جی مل کے پڑھیں گے، کالا، کالا، کالو، کالا، کالتا، کل، کلتا، کلتما، کلتم، کلتی، کلتما، کلتن، کلتو، کلنا۔ پھر پڑھیں ذرا، کالا، کالا، کالو، کالت، کالتا، کلن، کلتا، کلتما، کلتم۔ اچھا اب ایک اور ہے، یہ اب درمیان کا لفظ جو ہے نا، سین، میم اور عین، سامع، میم پر زبر نہیں ہے، سامع نہیں ہے، سامع ہے۔ پچھلی ہم نے پڑھی تھی ناسارا، تینوں پر زبر تھی، اس میں درمیان والے لفظ پر زیر ہے۔ جی، سامع، سامعات، سامعون، سامعات، سامعاتان، سمعنا، سمعتا، سمعتما، سمعتم، سمعتے، سمعتما، سمعتن، سمعتو، سمع۔ ایک دو بار پھر پڑھیں، سمعتما، سمعتم، سمع۔ جی یہ ہم نے کل پڑھ لیا تھا، آج ہم نے اس کو دوہرا لیا ہے۔ اب ہم آج کے سبق میں شامل قرآن مجید کی جو آیات ہیں ان کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ حسنین صاحب، یہ آگے تھوڑی جگہ خالی ہے، اگر پیچھے کسی کو صحیح آواز نہیں آ رہی یا اس تک تصویر نہیں پہنچ رہی تو آگے بلا لیں۔ جی، اللہ کے نام سے شروع جو لکھا ہے قرآن ہمیشہ فرمانے والا۔ جی بولنا نہیں ہے، غور سے دیکھنا ہے، اور تقریباً تمام الفاظ کے معنی آپ کو آتے ہیں۔ ایک لفظ ہے جس کو گرامر کے اعتبار سے بھی ہم نے امر نہیں پڑھا، تو اس کا معنی ایگزیکٹ آپ کو نہیں ہوگا، باقی سب آپ کو آنا چاہیے۔ جی، واؤ، بشر، یہ فعل امر ہے، بعد میں ہم پڑھیں گے۔ الذین، وہ لوگ جو، آمنو، میم پر زبر ہے، وہ سب ایمان لائے، وا، عاملو، ان سب نے عمل کیے، الصالحات، نیک۔ دیکھا آمنو اور عاملو، ابھی ہم نے کل سے پڑھا ہے فعل ماضی، اور کون سا صیغہ ہے؟ نمبر 3، جمع مذکر غائب، عاملہ، عاملہ، عاملو، آمنا، آمنا، آمنو۔ جی بامورا ترجمہ پڑھیں گے، اور اے حبیب آپ ان لوگوں کو خوشخبری سنا دیں جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے۔ اور اے حبیب آپ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے۔ نیچے والی لائن میں الانہار کا لفظ مس ہے یہاں پر، ٹھیک ہے۔ باقی دیکھیں، ایک لفظ ہے اس کا بھی تقریباً معنی آپ کو آنا چاہیے، باقی سارے الفاظ وہ ہیں جس کا معنی آپ کو پہلے سے کلیئر ہے۔ جی، انا، لہم، جنات، تجری، جرا، یجری، بینا، تجری تا ہے، تو لیکن یہاں چونکہ واو نون نہیں ہے تو وہ اس طرح مانا تا اور واو نون کا نہیں کر رہے ہم، یہ واحد ہے، وہ بہتی ہے من تحت ہا، تحت اور فوق اردو میں استعمال ہوتا ہے، تحت نیچے، فوق اوپر، تحت ہا اس کے نیچے۔ باماورا ترجمہ سنیں۔ جی ایک لفظ دیکھیں، روزے کا، روزے کا، روزے کو، یہ تیسرا لفظ ہے، جمع مذکر غائب کا ہے، صرف اعراب اس کا ذرا مختلف ہے۔ میں نے آپ کو کل بتایا کہ فعل ماضی کے جب 3 حرف ہوتے ہیں
नासारा सा पर जबर आती है या दरमियान वाले पर जेर और पेश आ सकती है। अगर पहले पर पेश आ जाए तो फिर वो एक्टिव की बजाय पैसे वाइज हो जाएगा, यानी वो मजहूल हो जाएगा। राजा का उसने रिस्क दिया, रोजे का उसे रिस्क दिया गया। अगर पहले हर्फ पर पेश आ जाए तो फिर वो फेल माजी ही रहेगा, लेकिन फेल माजी मजहूल हो जाएगा। रोजे का उसे रिस्क दिया गया, तो ये उस एतबार से तीसरा है, रोजे का, रोजे का, रोजे को। बाकी ये सारे उर्दू के सारे आसान अल्फाज हैं। जी पढ़े जरा। कुल्लमा, जब भी, रोजे को, मिन हा, मिन से, हा उस, मिन हा उसमें से, मिन समारातिन, रिज्क का। जी तर्जुमा सुने। जब फल खाने से किया जाएगा। जी एक मिनट गौर से देख लें अल्फाज को, सबका तर्जमा अब आपको 100% क्लियर होना चाहिए। कालू कौन सा सीगा है? तीसरा, जमा मुजक्कर गायब। उन सब ने कहा, हाजरा ये, अल्लजी वो जो, रुजिक ना पहले बार पेश है तो रिस्क दिया गया। किसको दिया गया? ना हमें दिया गया, रुजिक ना हमें दिया गया। मेन काबल। चले अब देख के दोबारा पढ़ ले जरा। कालू हाजा अल्लजी रुजिक ना मिन काबल। जी बा मामला तर्जुमा पढ़े। तो उसकी जाहिरी सूरत देखकर कहेंगे ये तो वही फल है जो हमें दुनिया में पहले दिया गया था, वो तो अता किया गया। बस बाकी सारे अल्फाज आपके जाने पहचाने हैं। जी वाओ, वो तो उन्हें दिया गया, बिही वाओ लाहू। तर्जुमा सुने। हालांकि उनके जी बिल्कुल सारे अल्फाज उर्दू वाले और आपको सब क्लियर है, कोई लफ्ज ऐसा नहीं है जिसका माना आपको ना आता हो। फीहा अज़वाजुन मुतहहरातुन वहुम फीहा खालिदून। तर्जुमा पढ़े। जन्नत में पाकीज़ा बीवियां भी होंगी और वो उनमें, जन्नत में पाकीज़ा बीवियां भी होंगी और वो उनमें हमेशा रहेंगी। जी इन्ना अल्लाह ला यस्ताही अन सॉरी अन यादरेबा मसाला। जी दाराबा उसके कई माना है, एक माना मारना, एक माना मिसाल बयान करना। जी बा मामला तर्जुमा सुने। नहीं शफाता करने के लिए कोई भी मिसाल बयान फरमाए। अच्छा बाउजादान। अच्छा बाकी ये सारे अल्फाज आपके जाने पहचाने। फौ ऊपर, फा पास, अम्मा जो, या बहरहाल। जी तर्जुमा देखें। माँ बाउदादन, फमा फौ का, फअम्मा जो बस जो ऊपर से बस बहरहाल हो जो हो मच्छर की से ऐसी चीज के जो
آن لائن والے احباب سے گزارش ہے کہ اپنا مائک اور کیمرہ بند رکھیں اور توجہ اور فوکس سبق پہ دیں. جی 100% سارے الفاظ کا معنی آپ کو آتا ہے اور آنا چاہیے. جی آمنو وہ سب ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ پس وہ سب جانتے ہیں، انہو بے شک وہ، الحق حق، من ربہم. تو دیکھا آپ نے 100% الفاظ افعال بھی سمجھنے شروع کر دیے ہیں. جی ترجمہ ذرا غور سے سنیں. یہ بھی آپ کو 100% کلیئر ہونا چاہیے. واو اما جو ٹھیک ہے، بہرحال الذین کفروا انہوں نے کفر کیا. تیسرا ہے جمع مذکر غائب کا ہے. فَيَقُولُونَ فا الگ ہو گیا، بس یقولون یا اور واو نے وہ سب کہتے ہیں. جی ترجمہ سنیں. ماذا کیا، ارادہ اس نے ارادہ کیا. کل آپ کو بتایا تھا کہ عربی میں فعل ماضی اکثر 3 حرفوں پر مشتمل ہوتا، ناصارا، فاتحا، ذہابا، کروما، جالسا، جعلا. لیکن کبھی کبھار یہ 3 کی بجائے 4 حرف بھی ہوں گے. دیکھیں ارادہ کتنے حرف ہیں؟ 4. تو یہ بھی فعل ماضی ہے، واحد مذکر غائب ہے. اس نے ارادہ کیا، اللہ، با، ہذا، مثلا. یہاں بھی آپ کو تھوڑا غور کریں تو 100% سارے الفاظ کا معنی آنا چاہیے. دلہ جو دلو گمراہ کرنا، ہدا یہدی ہدایت دینا. ایک کا معنی گمراہ اور ایک کا معنی ہدایت. جی جو دلو وہ گمراہ ٹھہراتا ہے، بہی کثیرن، واو یہدی بہی کثیرن. اب یہاں جو ترجمہ کیا گیا نا، وہ گمراہ کرتا نہیں ٹھہراتا ہے. اس کا کیا معنی ہے؟ کیونکہ یہ اللہ کی طرف منسوب ہے. اللہ رب العزت کسی کو خود گمراہ نہیں کرتا. وہ جو ہدایت چھوڑ کر گمراہی کی طرف جائے وہ اسے گمراہ ٹھہراتا ہے. یعنی یہ لوگ گمراہ ہیں، لیکن انہوں نے گمراہی اللہ کی وجہ سے نہیں، اپنے عمل کی وجہ سے اختیار کی، لہذا اللہ انہیں گمراہ ڈکلیئر کرتا ہے. اس طرح اللہ کی بات ہو گئی ہے، بہت سے لوگوں کو گمراہ ٹھہراتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے. جی یہاں پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو ابھی جو دل و پڑھ لیا ہے وہ گمراہ ٹھہراتا ہے. باقی سارے لفظ آپ کے جانے پہچانے ہیں. واو ما جو دل وہ گمراہ ٹھہراتا ہے، بھی ساتھ اس کے، الا مگر، الفاسقین نافرمان. وما يضل به اور وہ گمراہ نہیں ٹھہراتا اس کے ذریعے، الا الفاسقین مگر نافرمانوں. اس سے ان کو گمراہ ملتا ہے جو پہلے نافرمان ہیں. الذين ينظرون عند الله من بعد إيمانهم. جی 100% سارے الفاظ کا معنی آپ کو آتا ہے اور آپ کر سکتے ہیں. کوئی لفظ ایسا نہیں ہے. ہم ناکادہ ین کو دو توڑنا، ین کو دونا بولے وہ سب توڑتے ہیں. باقی سارے الفاظ اردو کے سادہ آسان. جی پڑھیں اللہ زینا ین کو دونا عہد اللہ من بعد میثاق ہی. میثاق کہتے ہیں پختہ وعدہ.
میثاق ہی ان کا پختہ وعدہ. جی با محاورہ ترجمہ دیکھیں. یہ نافرمان وہ لوگ ہیں جو اللہ کی عہد کو کچھ سے پختہ کرنے کے بعد توڑتے ہیں. جی اب اگر آپ کو میں ترجمہ سمجھنے کا ایک اور طریقہ بتا رہا ہوں. یکتہونا یا ہٹا دیا، غون ہٹا دیا، پیچھے کیا رہ گیا؟ قطع، قاف قا اور عین یعنی کاٹنا. یو سالہ یا ہٹا دیں تو پیچھے کیا بچ گیا؟ وصل، وصال، ملنا. این یو سالہ ان کا ملانا. اب ترجمہ کریں گے ہم. واؤ یکتہونا وہ سب کاٹتے ہیں، ما امر اس نے حکم دیا، اللہ بھی ساتھ اس کے، این یو سالہ اس کا جوڑا جانا. اگر ان فعل مضارع پہ آئے تو وہ مصدر کا معنی پیدا کرتا ہے. این یو سالہ اس کا جوڑا جانا. جی با محاورہ ترجمہ سنیں. اور اس ساتھ تم کو کاٹتے ہیں جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے. اور آن لائن کی آواز چیک کرو موبائل پہ. جی 100% ساری آیت کے حصے کا ترجمہ آپ کو آتا ہے اور آنا چاہیے. دیکھ لیں ایک دفعہ غور سے. یفسدونا وہ سب فساد پھیلاتے ہیں، خاسرون خسارے والے، خسارہ پانے والے. جی کریں ترجمہ. واو یفسدونا فی الارض اولئک ہم الخاسرون. جی آپ کو آتا ہے، جلدی کرتے ہیں ہم ذرا. کیفا کیسے، تکفرون باللہ واو اور بھی ہے یہاں با محاورہ میں حالانکہ کریں گے. کون تم سب تھے، امواتن مردے. جی با محاورہ مل کے پڑھیں. تم کس طرح اللہ کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم. جی فا احیا اس نے زندہ کیا، حیات بخشی. قوم ثم یمیتو وہ موت دے گا. قوم ایک لفظ ہے، یحیی وہ زندہ کرتا ہے. قوم تمہیں، وہ تمہیں زندہ کرے گا. باقی سب آپ کو آتے ہیں. ثم یحییکم وہ زندہ کرے گا تمہیں. ثم الیہ اس کی طرف ترجعون تم سب لوٹائے جاؤ گے. جی آن لائن میں جو سن رہے ہیں وہ بھی غور سے دیکھیں. ساری آیت کا ہر لفظ کا معنی آپ کو آتا ہے، کوئی لفظ نیا نہیں ہے. خالہ کا فعل ماضی ہے، پہلا صیغہ ہے، واحد مذکر غائب. جی کریں ترجمہ سارے. ہوا الذی خالہ کا اس نے پیدا کیا، لکم تمہارے لیے، ما جو فی الارض جمیعا وہ جو اس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو زمین میں سب. ثم استوى اس نے توجہ کی، الہ الاسماء فسواہن سوا برابر کرنا، ہن ان سب، بس اس نے ان سب کو برابر کر دیا. جی سبا سماوات آسمان، سوری جمع آسمان کی جمع آسمانوں. واو ہوا بکل شیء علیم. آخری آیت ہے آج کی. جی 100% آپ کو ترجمہ اس کا آتا ہے. واو از قال ربک للملائکۃ. دیکھیں یہ لکھنے کے دو انداز ہوتے ہیں، ہم نے سمجھنے کے لیے ایسا لکھا ہے ربو کا آپ کا رب،
للملائکۃ، لام کا ترجمہ پہلے ہے کے لیے پھر فرشتے، تو آپ دونوں میں سے جو کر لیں گے تو درست ہوگا۔ جی انی جاعل فی الارض خلیفہ، قالو، ان سب نے کہا آپ کیا، تجعلو، تو بنائے گا، فیہا، من، یفسدو، فیہا، جی، واو، یسفکو الدماء، واو، نحن نسبح، ہم تسبیح کرتے ہیں، با، حمد، با، تیری، تو تیزی کرے گا، حالانکہ ہم تیری ہم کے ساتھ تفصیل کرتے رہتے ہیں۔ واو، نقدسو، لاکا، کالا، جی ترجمہ آتا ہے آپ کو، انی اعلم ما لا تعلمون، جی